بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایس نیوز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان بیت المال سے امداد حاصل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں، کون کون سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے اپلائی ہوگا اور اس کا اپلائی فارم کہاں سے ملے گا۔ اس کی مکمل تفصیل آج کی مختصر سی ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب چینل جی ایس نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ حکومت کی طرف سے نئے امدادی پروگرام سے متعلق آپ کو بر وقت آگاہی مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو امداد حاصل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مالی امداد بیت المال کی طرف سے دی جاتی ہے یہ نقد کیش کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ کراس چیک جو کہ آپ کے نام کا ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس میں اہلیت کی۔ تو اس کی اہلیت کی حدود انہوں نے سب سے پہلے مقرر کی تھی 15,000 آمدنی والے گھرانے تھے، لیکن اب بڑھا کر 25,000 مقرر کی گئی ہے، یعنی جس گھر کی آمدنی 25,000 روپے ماہانہ ہے یا اس سے کم آمدنی والے گھرانے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور محکمہ ویریفیکیشن کے بعد امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں غریب آدمی اپلائی کر سکتا ہے، بیوہ خاتون اپلائی کر سکتی ہے، معذور افراد، بزرگ جن کی عمر 65 سال یا اس سے زائد عمر اپلائی کر سکتے ہیں، یتیم بچے یا ناگہانی آفات سے متاثرہ خاندان بھی پاکستان بیت المال سے امداد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن سرکاری ملازم یا ان کے گھرانے کے افراد یا کسی دوسرے ادارے سے امداد حاصل کرنے والے افراد بیت المال کی امداد کے لیے نااہل ہیں، وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ہے درخواست دینے کا طریقہ کار۔ تو ایک سادہ کاغذ پر درخواست لکھنی ہے، کوئی فارم کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ درخواست لکھنی ہے ایم ڈی پاکستان بیت المال کے نام، اور اس کے ساتھ لگانی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی، اپنا مکمل پتہ، فون نمبر اور دستخط واضح طور پر درج کرنے ہیں۔ جب آپ دفتر جائیں، درخواست جمع کرانے جائیں تو آپ اپنا ڈائری نمبر ضرور لے لینا۔ ڈائری نمبر آپ کو مستقبل میں کام آئے گا۔ جب آپ اپنی درخواست سے متعلق اپڈیٹ لینے جائیں گے تو اس کے بغیر آپ کو کوئی معلومات نہیں مل سکے گی، بلکہ آپ یہ شاید امداد لینے سے بھی قاصر رہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان بیت المال سے متعلق اگر کوئی آپ کو مزید معلومات چاہیے یا اس میں کوئی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے کمنٹس باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ان کا ہیلپ لائن نمبر میں نے درج کر دیا ہے اور آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اس سے رابطہ کر کے آپ اپنی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کسی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔